برباد ہو جائے وہ شخص کہ جس کے آگے میرا ذکر ہو اور اس نے مجھ پہ درود نہیں پڑے، اور جس کے زندگی میں رمضان چل کے آیا اور اس نے اس رمضان سے تقوی یا رمضان سے اپنی مغفرت نہیں کروائی۔ الحمدللہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعد، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آج کا جو ٹاپک ہے یا آج کا جو موضوع ہے، آج ہم بات کریں گے رمضان کی اہمیت اور رمضان کی فضیلت پہ، کیونکہ اب کچھ دن ہی بچے ہیں، ہمیں رمضان کے مہینے میں اب انٹر ہونا ہے، تقریباً اب 3 یا 4 دن بچے ہیں۔ رمضان میں انٹر ہونے سے پہلے ہم یہ کچھ باتیں جانیں کہ رمضان کی فضیلت اور رمضان کی اہمیت کے بارے میں کچھ باتیں ہم آج کریں گے۔ اس سے پہلے جو ہماری زندگی میں رمضان کا مہینہ آیا تھا، کیا میں نے اس میں کیا کیا تھا، پہلے ہم یہ جانیں، اپنے آپ سے یہ پوچھے کہ جو اس سے پہلے میری زندگی میں رمضان کا مہینہ آیا تھا، میں نے اس میں کیا کیا، کیا میں نے اس میں کون سے اعمال کیے اور کون سے جو چیزیں تھے وہ نہیں کرنی تھی، اور کون سے صحیح اعمال کیے تھے میں نے، کون سے غلط اعمال کیے تھے میں نے جو اس رمضان میں نہیں ہونی چاہیے۔ پہلے ہم جو اس پہلا والا رمضان تھا، اس سے پہلے ہم وہی چیک کریں گے کہ میں نے کون سی کوتاہیاں اس میں رکھی، میں نے کون سی غلطیاں کی اس میں جو مجھے آنے والے مہینے میں نہیں کرنی۔ جیسے کہ میں روزے دار تھا اور میں جھوٹ بولتا تھا، یا میں روزے دار تھا میں غلط کام کرتا تھا، یا میں روزے کی حالت میں بھی لڑائی جھگڑا، یا میں روزے کی حالت میں بھی غلط کام کرتا رہا۔ تو لیکن اس والے رمضان میں نے جو غلط کام کیے یا جو کوتاہیاں رکھی، اس والے رمضان میں نہیں ہونا چاہیے۔ اپنے آپ سے ایک عہد کر لینا ہے کہ اپنے آپ سے ایک پرومس کر لینا کہ اس والے مہینے میں نہیں ہونا چاہیے۔ اب جو نیکسٹ رمضان آ رہا ہے میری زندگی میں، اب اس والے مہینے میں نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ اب جو پہلا والا رمضان تھا اس کا ایکسپیرینس ہے ہمارے پاس، کیا مجھے اس سے کچھ حاصل ہوا، یا میں نے رمضان کے وہ 30 روزے رکھے پھر ویسا ہی میں نے کیا مجھے تقوی حاصل ہوا اس رمضان سے، کیا جو 11 مہینے بچے تھے اس رمضان تک، کیا میں نے اس میں کیا کیا اس والے رمضان کے مہینے سے مجھے کچھ حاصل ہوا، کچھ میں نے چھوڑا، کچھ جو غلط کام تھے میں نے چھوڑ دیے تھے، یا کیا جو میں نے صحیح اعمال کیے تھے اس میں، یا کچھ اچھی نیکیاں کی تھی، کیا وہ میری زندگی میں رہی یا چلی گئی، جیسے رمضان چلا گیا وہ نیکیاں بھی چلی گئی۔ اب اس رمضان میں ہمیں عہد کر لینا ہے کہ جو میں نے اس والے رمضان میں غلط کام کیے تھے، میں نے جھوٹ بولا تھا، کیا میں رمضان کی حالت میں رمضان میں روزے بھی رکھ رہا تھا اور جھوٹ بھی بول رہا تھا، میں رمضان میں روزے بھی رکھ رہا تھا، چوری بھی کر رہا تھا، میں رمضان میں روزے بھی رکھ رہا تھا، غلط کام بھی کر رہا تھا۔ تو اس سے ہمیں پتہ چلے گا کہ جو پچھلا رمضان تھا میری زندگی میں، اس سے کچھ حاصل نہیں ہوا، مجھے کچھ بھی ایسی اچھی چیز مجھے حاصل نہیں ہوئی کہ جو میری زندگی میں رہے، میری زندگی میں کنٹینیو رہے۔ اب ہم اس رمضان میں انٹر ہونے سے پہلے اپنے آپ سے ایک عہد کر لے کہ جو یہ نیکسٹ مہینہ آ رہا ہے، اب جو نیکسٹ رمضان آ رہا ہے، کہ میں اس میں یہ اعمال کروں گا، میں اس میں جھوٹ بولنا چھوڑوں گا۔ ایک روایت میں آئے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ برباد ہو جائے وہ شخص کہ جس کے آگے میرا ذکر ہو اور اس نے مجھ پہ درود نہیں پڑے، اور جس کے زندگی میں رمضان چل کے آیا اور اس نے اس رمضان سے تقوی یا رمضان سے اپنی مغفرت نہیں کروائی، برباد ہو جائے وہ شخص۔ اور برباد ہو جائے وہ شخص جس کی زندگی میں بوڑھی ماں باپ یا بوڑھے والدین تھے، یا دونوں میں سے ایک، ان کی خدمت نہیں کی اور ان کی وجہ سے اس نے آخرت کا یا اپنی مغفرت نہیں کروائی، برباد ہو جائے وہ شخص۔ تو ہمیں ویسا روزے دار نہیں بننا ہے کہ ہم روزے بھی رکھے اور جھوٹ بھی بولے، ہم روزے بھی رکھے اور غلط کام بھی کریں، ویسے روزے دار کوئی فائدہ نہیں ہے اس روزے سے۔ ایک حدیث میں آیا ہے کہ حدیث نمبر 1962
اس میں آیا کہ جو دکھلاوے کے لیے روزہ رکھے گا یا جو دکھلاوے کے لیے نماز پڑھے گا یا جو دکھلاوے کے لیے صدقہ کرے گا اس نے شرک کیا. ہمیں ویسے روزے دار نہیں بننا, ہمیں ویسے صدقہ دینے والا نہیں بننا, ہمیں ویسے نمازی نہیں بننا کہ ہم دکھاوے کے لیے پڑھے اور ہم دکھاوے کے لیے روزے رکھے اور فائدہ کچھ بھی نہیں. اس میں ہمیں یہاں پہ بھی نقصان ہے اور وہاں پہ بھی نقصان ہے, وہ ہم اپنے آپ سے دھوکہ کر رہے ہیں. ہمیں اللہ کے لیے روزہ رکھنا, روزے ہم پہ فرض کیے گئے. یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم, آیت نمبر 183 سورہ بقرہ کی 183 آیت نمبر. یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. اے ایمان والو تم پہ روزے فرض کیے گئے جیسے پچھلے والی امت پہ تھی. کیوں؟ کیونکہ آپ تقوی اختیار کرو. لعلکم تتقون, آپ متقی بن جاؤ. تقوی اس کا معنی ہے بچنا. کس سے ہمیں بچنا ہے؟ غلط کاموں سے بچنا ہے. کس سے ہمیں بچنا ہے؟ جھوٹ سے بچنا ہے. کس سے ہمیں بچنا ہے؟ لڑائیوں جھگڑوں سے بچنا ہے. اگر ہم نے اس رمضان میں بھی غلط کام کرنا یا جھوٹ بولنا نہیں چھوڑ دیا, کوئی فائدہ نہیں ہے. اگر میں روزے دار ہوں اور روزے کی حالت میں نے جھوٹ بھی بولا, میں نے غلط کام بھی کیا, میں نے چوری بھی کی, میں نے ڈاکہ بھی ڈالا, کیا فائدہ ہوا اس روزے کا؟ تو بہتر ہے کہ اگر اس والے جو آنے والا مہینہ انشاءاللہ اس میں ہم پورا عہد کر لیں کہ جو بھی کوتاہیاں رہ گئی تھی پچھلے والے رمضان کے مہینے میں, وہ سب کوتاہیاں میں اس ماہ رمضان میں دور کروں گا. کہ یہاں جو بھی غلط کام کیے تھے میں نے اس والے رمضان میں, اس رمضان میں وہ دور کروں گا. اور جو کچھ نیکیاں ہیں جو پچھلے والے رمضان میں نے کی تھی وہ میں کنٹینیو کروں گا, یا اس سے بڑھ کے بھی کچھ نیکیاں کروں گا. اور ایسی بات نہیں کہ رمضان آیا, رمضان کی 30 مہینے ہم نے روزے رکھے اور جو باقی کے گیرے مہینے وہ ہم نے ایسے پھر بس رمضان کا مطلب کچھ جو لاسٹ کے دن کچھ بچ جاتے ہیں ہم نے وہ ختم کیے تو پھر سے وہ سرکشی شروع. ویسا نہیں ہونا چاہیے. حدیث نمبر 197 اس میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رمضان کے مہینے میں رحمت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں. دوسری روایت میں ہے کہ جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور جہنم کے دروازے بند کیے جاتے ہیں, اور شیطان جو شیاطین ہیں وہ جگڑ دیے جاتے ہیں. تو جو یہ مہینہ ہے یہ رحمت کا مہینہ ہے, اس میں جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں. اگر ہم اب اس میں بھی غلط کام کریں گے تو کیا فائدہ ہوا؟ ایک حدیث میں آیا کہ جنت کے 8 دروازے ہیں, 8 دروازے. اس میں ایک دروازے کا نام ہے الریان, اور اس دروازے سے صرف روزے دار داخل ہو جائیں گے بس. اب اگر ہم نے اب اس رمضان کے مہینے میں بھی غلط کام کر دیا, جھوٹ بولنا نہیں چھوڑ دیا, کیا فائدہ ہوگا؟ کہ بہتر سے بہتر افضل ہے کہ ہم اپنے آپ سے عہد کر لیں کہ جو آنے والا مہینہ ہے کہ مجھے قرآن پڑھنا ہے, مجھے نیک کام کرنا ہے, مجھے جھوٹ نہیں بولنا ہے, مجھے جھوٹ بولنا چھوڑنا ہے, مجھے غلط کام کرنا چھوڑنا ہے. بس اسی رمضان کے مہینے میں نہیں, بس جو آنے والے پھر اور 11 مہینے اس میں بھی چھوڑ دینا. جو رمضان کا مہینہ یہ ایک ایکسرسائز کی ایک ٹریل ہے, ایک ایکسرسائز کی ٹرائل ہے کہ ہم اس میں اچھے کام کریں اور وہ اچھے کام ہم آنے والے 11 مہینے میں بھی کریں. یہ اسی مہینے کے لیے نہیں ہے کہ بس اس مہینے میں گانا سننا چھوڑ دیا اور اگلے مہینے میں پھر سے سٹارٹ. کوئی فائدہ نہیں ہے اس کا. اس میں تقوی حاصل کرنا ہمیں, اور جو پورے 11 مہینے چلیں گے, پورے 11 مہینے میں ہمیں غلط کام کرنا چھوڑنا ہے. اگر ہم نے اس مہینے میں غلط کام کرنا نہیں چھوڑ دیا تو کوئی فائدہ نہیں ہے. ہم اگلی 11 مہینے میں کیسے بچ جائیں گے؟ ہم اگلی 11 مہینے میں کیسے چھوڑ دیں گے وہ برے کام؟ ہم اگلے 11 مہینے میں کیسے چھوڑ دیں گے جھوٹ بولنا؟ اگر ہم نے اس مہینے میں جھوٹ بولنا, غلط کام کرنا نہیں چھوڑ دیا تو اگلے مہینے میں اوبویسلی ہم نہیں چھوڑنے والے. جس بندے نے اس مہینے میں, اس بابرکت مہینے میں غلط کام کرنا نہیں چھوڑ دیا, وہ اگلے مہینے میں, وہ باقی مہینے میں کیسے چھوڑ دے گا؟ یہ رحمت کا مہینہ جس میں جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں
اور جہنم کے دروازے بند کیے جاتے ہیں. اور اس مہینے میں بھی ہم نے جھوٹ بولنا، غلط کام کرنا نہیں چھوڑ دے تو کوئی فائدہ نہیں. تو اگلے جو 11 مہینے تو ہم کیسے چھوڑ دیں گے؟ ان میں تو سوال ہی نہیں ہوتا، ان میں تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ ہم اس والے مہینے یا باقی مہینے میں ہم غلط کام اور جھوٹ بولنا چھوڑ دیں. تو ہم اپنے آپ سے عہد کر لیں جو آنے والا مہینہ ہے انشاءاللہ ہم اس میں اچھے سے اچھے کام کریں گے، اچھے اعمال کریں گے. ہم اس میں جو ہم غلط کام کرتے ہیں وہ چھوڑ دیں گے. بہتر سے افضل کہ ہم آج سے ہی وہ غلط کام چھوڑ دیں. غلط کام چھوڑنے کے لیے ہمیں ڈیٹ نہیں دیکھنا ہوتا ہے کہ ہم اب نہیں کل سے میں کر لوں، نہیں کل سے نہیں پرسوں سے کر لوں. بہتر سے افضل کہ آج سے ہی ہم چھوڑ دیں. اپنے آپ کو آج سے ہی پریپیئر کر لیں. آئی ہوپ کہ آپ کو یہ ویڈیو اچھا لگا ہوگا. اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھا لگا تو شیئر کیجیے دوسروں کے ساتھ، اپنے بھائیوں کے ساتھ، اپنے دوستوں کے ساتھ، اپنے فیملی ممبرز کے ساتھ. اب ملتے ہیں کسی دوسرے ٹاپک میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ.